أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله مولانا العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حسب واجب الکرام زینت محفل میرے انتہائی محترم واجب الکرام عزت مآب جناب حضرت اللہ سید محمد انور شاہ صاحب زیدہ مرتبہ علماء کرام خطیب اہل سنت فخر اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا قاری اللہ مصطفیٰ صاحب حیدری زیدہ علم جناب محترم المقام عزت مآب جناب پیر غلام عباس صاحب زیدہ علم دیگر مہمانان گرامی علماء کرام حضور کو تشریف لے آئے جناب محترم حکیم محمد صادق صاحب جناب محترم صوفی غلام مصطفیٰ صاحب نقشبندی دیگر حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی عبادت محفل پاک نبی الانبیاء امام الانبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دستمناز بن کر ہدیہ عقیدت پیش کرنے واسطے انعقاد پذیر مبارکباد دینے پڑھتے ہیں جناب محترم بابا محمد شفیع صاحب محمد حسین صاحب انہاں دے وفادار جناب حضرت محترم قاری محمد رمضان صاحب حافظ محمد ریاض صاحب جناب ضیاء چیئرمین صاحب جتنے بھی آباد تشریف لے آئے میں علاقہ سارے مبارکباد کو مستحق ہو اللہ پاک تھوڑی کاوش تھوڑا اخلاص آخری بارگاہ قبول فرمائے میرا بھی اتنے حاضر ہونا اللہ تعالیٰ آخرت کے ذریعہ جلال بنائے۔ حاضرین کرام میرے تو پہلے تسی بڑا خوبصورت اور جمیلہ خطاب سماعت فرما رہے ہیں اور میں جتنے بھی جانا میں تو لوگ آتے ہیں کہ قاضی صاحب کی یاد تازہ کر رہے ہیں آج میں جاتے ہیں غلام مصطفیٰ صاحب کو اپنے میرے قاضی صاحب کی یاد کر رہا ہے انہوں نے شفقت سے ہماری محبت دل خوش ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے سونے کے بعد ہم کا اور برکت عطا فرمائے اور اللہ کو ہم کے اندر کام کرنا کے بچے کو پیار کرے۔ حاضرین کرام میں اللہ رب العزت دے پاک کلام قرآن کریم برہان رشید کے پہلے پارہ وچوں ایک آیت مقدسہ کا کچھ حصہ اس کی برکت واسطے تلاوت کرنا شرط حاصل کیتا ہے۔ اس خدمت کے اندر چند گزارشات پیش کرنی ہیں، تھوڑے وقت لمبا سفر کرنا ہے انشاءاللہ، کافی
کرنی ہے تھوڑے ٹائم میں جڑے مقدس کلمات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان ایک لے آؤ جس میں مصطفیٰ کریم کے صحابہ ایمان لے آئے پھر کسی ہدایت یافتہ ہو جائے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو نمونہ قرار دیا، صحابہ کے ایمان کو ایک سیمپل کے طور پر پیش کیا بھائی کس طرح ایمان لے آؤ۔ ایک مقام نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان لے آؤ کہ لوگ ایمان لے آئے یعنی صحابہ ایمان لے آئے۔ اور جس وقت کفار نے ایک ایمان حضور علیہ السلام کو سنے کہ انہوں کو آ گیا قالوا أَنُؤْمِنُ، کیا اسی انہوں کی طرح ایمان لے آئیے جنہیں بے وقوف ایمان لے آئے کما آمن الصحابہ، جس وقت انہوں نے حضور کے صحابہ کی بے عقلی کی تھی اکو مصطفیٰ نے ہماری کیتا بلکہ خود خدا مانتا کہ میں پتہ ہے سمجھ نہیں آ رہا نہیں آ رہا یار یہ زبان اللہ کیوں نہیں آ رہا۔ اللہ فرماتا الا انہم هم الصفہاء، رب فرماتا بے وقوف میرے نبی کے صحابہ کی بے وقوف سے تسی ولیکن لا یعلمون، لیکن تسی جانتے ہیں بے وقوف سے تسی ہو کیونکہ صحابہ کا دفاع خدا نہیں کیا اور صحابہ کے ایمان اللہ نے نمونے کے طور پہ پیش کیا۔ اسی کو دیکھنا ہے کہ اگر ساڈا نعرہ یہ ہوگی کہ میں نوکر صحابہ کا، کیا نعرہ پہ میں دعویٰ کہ میں نوکر صحابہ کا، کیا میرا عقیدہ بھی صحابہ کا ہے یا نہیں؟ کیا نہیں سمجھ آئیے؟ بھائی اسی یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ساڈا عقیدہ کیا ہے۔ نعرہ جھنڈا صحابہ کا چکیے، نعرہ صحابہ کے ماریے، دعویٰ بھی یہ کریے کہ ساڈا ایمان ہوئی ہے جڑا صحابہ کا ہے اور اسی اسی رستے پہ چل رہے ہیں جس رستے پہ صحابہ چل رہے ہیں۔ یہ دیکھیے کیا سارا ایمان ہوئی عقیدہ ہوئی چیک پہ کرتا ہے کہ انہوں کا ایمان کتنا ہے کہ بخاری کی حدیث سے عروہ بن مسعود شخص بھی اجے ایمان نہیں سمجھے آیا، اجے کافرہ نہ سن، کافرہ نے بھیجا جاؤ دربار نبوت کا جائزہ لے کے آؤ، جاسوسی واسطے بھیجا۔ حالات کیسے ہیں جنگ کرتی جب دو قوم آپس میں لڑنا ہوئے دو فریق ہو گئے ایک دوسرے کی جاسوسی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کمزوریاں تلاش کرتے ہیں، جی ہندوستان نے سارے بھی جاسوس چھٹے جاسوسی کرنے واسطے کی کمزوریاں پتہ لگا۔ اسی طرح کافرہ نے جاسوس بنا کے عروہ بن مسعود سختی کو دیا کہ جب آپ کے حالات کا جائزہ لے لیا۔ عروہ بن مسعود سختی آئے، آپ کے سارے دربار نبوت کا جائزہ لیا، لے کے واپس گئے کہ کافرہ کا خواہ کو کمزوری دیکھی کی نتیجہ کری اصل لڑنا ہے کیوں لڑی گئی اس نے کہا یا قوم اے میری قوم واللہ لقد وفقت علی الملوک ووفقت علی کیسر وکسریٰ والنجاشی، اے میری قوم اللہ کی قسم کسی نبی پر نہیں لڑ سکتے کیونکہ میں شاہ نجاشی کے دربار میں گیا، میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا، جویں دی عزت میں مصطفیٰ کے نوکروں کرتے ہیں دیکھا گیا، ایک دی عزت میں کبھی کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی، میں نتیجہ کر کے آیا کسی محمد نہ لڑ نہیں سکتے۔ اب میرے ساتھ لیکن جس جگہ کے گل پہنچانی پٹ کرے آئی ابتدائی کرنا سمجھو گے تقریر سمجھتا ہوں۔ کافرہ نے پوچھا کی دیکھی اب کہ تسی نہیں لڑ سکتے، پوچھا کیوں نہیں لڑ سکتے، کہنے لگا جی کیونکہ وہ نبی کی عزت بڑی کرتا ہے۔ کیا صحابہ نمازہ نہیں سن پڑھتے پڑھتے سن کیوں انہوں نے آخر تھی نہیں کر سکتے نمازی پڑھی یہ کیوں نہیں آتا وہ تبلیغاں بڑیاں کرتے ہیں سجدے بڑے کرتے ہیں۔ کافرہ پوچھا کیا ان کو قرآن کی حکمت سے آتا ہے، اسلحہ سے آتا ہے، ساز و سامان سے آتا ہے؟ انہیں آخر نہیں میں نے گل ہی نہیں کی تھی اس سے افرادی حکومت کی ضرورت نہیں کیونکہ جنگاں افرادی حکومت کا نہیں کریاں جانیاں اللہ تعالیٰ کے رسول نے پیار لہٰذا اس بات میں خوشی نہیں کر سکتے آگے بھی سمجھا دیتے کہنے لگے کہ اپنے نبی کی عزت بڑی ہے
واسطے سنی عزت کرنا چاہتا ہے، ادب سنیا احترام سنیا پیار سنیا وفا سنیا اور سنی کا مقدر ہے نبی پاک کے بعد کوئی عالم بنتا ہے اصحاب نہیں بنتا، کوئی اصحاب نہیں بنتا ہے عالم نہیں بنتا، یہ سنی کا مقدر ہے سنی گھر والے نوکر گھر والے دسیا کہ وہ نبی دی عزت بڑی کر دے جے کافرہ پوچھا بھئی عزت دا انداز کی ہے سٹائل کی ہے کیا نبی آن تو پلکاں بھی چھان دیں اکھاں بھی چھا لیں دیں انہاں کیا گلنا پرانیاں ہو گئی پلکاں بھی چھان آلیاں جیڑا میں انداز ویکیا وہ سنو آکھے کی ویکیا ہے عروہ بن مسعود دسن لگے کہ میں ویکیا جدو نبی وضو کر دیں تے وضو دے دوران جدو لعاب سک دیں تھوک مبارک تے او زمین تے نہیں جاندا واللہ من واللہ دی قسم ان تنخم نخامتا الا وقات فی کفی الا رجل منہم فدالک وجہہ وجلدہ او کوئی نہ کوئی ہتھیلی اگے کردہ ہے نبی دا لعاب دی ہتھیلی تے ڈگدہ ہے او زمین تے نہیں جان دیں دے این کر کے اپنے چہرے تے جسمہ تے مل دیں پھر جنہوں وہ لعاب نہ ملے او دوجے دے چہرے یا جسم تے ہاتھ لا کے اپنے چہرے تے مل لیندہ ہے میں نتیجہ کڑے ہے جڑے محمد دا تھوک نہیں ڈگن دیں دے نبی دا خون کی میں ڈگن دیں مصطفیٰ کریم دا خون کی میں ڈگن دیں یہ لہٰذا تسی نہیں لڑ سکتے تو اے جے عقیدہ صحابہ دا کیا نبی پاک نے فرمایا سی میرا لعاب تھلے نہ ڈگن دیں اسانو یہ تے مسئلے سمجھان دیں کہ دیکھیں جی میں مسجد نبی روزہ رسول تے حاضری دیتی تے مواجہ شریف تو حاضری دے کے باب البقی تو باہر نکلیا ایک متوہ ایک سادے جے نوجوان نو گھیر کے کھلوتا ہے وہ نوجوان تو اڑے قصور دا سی کسی گاؤں دا میں پروں آیا نا وہ گھیر کے کھلوتا ہے تو میں نو وہ نوجوان پہچان گیا کہنے لگا جی تسی قاضی صاحب ہو میں کہا جی کہنے لگا جی آج ہے شرطے نے میں نو لاجواب کر دیتا ہے متوہ نے مولوی نو متوہ کہنے متوہ نے لاجواب کر دیتا ہے میں کہا کی آکھیا کہنے لگا جی انہیں میں نو آکھیا کہ سدھا چل میں کانڈ نہیں سی کر رہا تے میں نو آدھا سدھا چل کی ہو گیا جے کانڈ ہوگی تے اگو میں آکھیا جی میں تے اس دردہ کتا انہیں اگو آکھیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے ہر مخلوق تو افضل ہے بر رب تنو انسان بنایا تو کتا کیوں بن دا ہے میں اس گل تے چپ کر گیا بھی انسان افضل ہے تے میں کتا بن رہا انہیں میں نو توق کرائیے کہ انسان افضل ہے تو کتا کیوں بنے میں لاجواب ہو گیا میں انہوں آکھیا انج کر ایک واری دے کول پھر جا انہوں پوچھ کہ حضرت علی نو شیر خدا آکھ دیں تے شیر بھی تے جانور ہے تسی گل گزر جائے پھر سمجھ دے میں کیوں دے نال جا کے گل کر حضرت مولا کائنات بھی تے شیر آکھ دیں اسد اللہ الغالب انہوں جا کے پوچھ کے حضرت علی نو شیر کیوں آکھ وہ منڈا بڑا طریقہ سی وہ بھجیا میں کہا ٹھہر تے جا جڑا انہیں جواب دینا وہ بھی میرے کول سن لے تے پھر اگو جڑا تو ریپلائی کرنا وہ بھی سن لے پھر میں نو نہ لبدا پھر آکھے جی دسو میں تو نے فوراً آکھنا ہے کہ حضرت علی نو شیر اس تو آکھیا جاندا ہے کہ وہ شیر نہیں بلکہ شیر جڑی بہادری والی جرأت والی خوبی ہے نا اس وجہ تو علی نو شیر آکھیا جاندا ہے شیر خدا اس جرأت دی خوبی دی وجہ تو نہ کہ جانور ہون دی وجہ تو با اینی گل انہیں آکھنی تے تو آکھنا ہے کہ میں بھی جڑا سگے مدینہ بنیا نا حضور دے در دا کتا میں کتا نہیں بنیا جڑی کتے چ وفا والی خوبی ہے میں تے اس وجہ تو آکھیا میں حضور تو اس واسطے یہ یاد رکھنا عقیدت احترام ساریاں عزتاں حضور دیاں تے ساریاں دیاں عزتاں حضور دی وجہ جدی بھی عزت جدا بھی مقام ہے آقا کریم علیہ السلام دی وجہ تو آج توڑا ساؤنڈ نہیں ٹھیک چل رہا جدی بھی عزت جدا بھی مقام ہے حضور علیہ السلام دی وجہ تو نبی پاک علیہ السلام دی وجہ تو حضور دی آل ہوئے سرکار دے صحاب ہو جدی بھی عزت جدا بھی مرتبہ ہے آقا کریم دی بولو آقا کریم دی وجہ 4 آسمانی کتاباں نے زبور تورات انجیل قرآن پہلی کتاب زبور ہے پھر تورات پھر انجیل پھر قرآن چاروں کتاباں اللہ دیاں چاروں کلام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے اور اپنے رسولہ وال بھیجے سارے تے ساڈا ایمان ہے لیکن جڑی عزت جڑا مرتبہ جڑا مقام رب نے قرآن نو دیتا ہے وہ اور کسی کتاب نو نہیں کیوں قرآن حضور تے نازل ہونے والی کتاب
انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ فرماندا بے شک اس ذکر نو نازل بھی میں کیتا تے دا محافظ بھی میں آپ ہوں۔ کسی کتاب کے بارے چ نہیں فرمایا۔ اور پھر جتنیاں کتاباں تعریف شدہ ملن گی، قرآن عرب جا، عجم جا، ایران جا، افغانستان جا، ہندوستان جا، افریقہ چلا جا، امریکہ چلا جا، یورپ چلا جا، دنیا دے جس خطے چلا جا، قرآن تنو اصلی پوزیشن اس ملے گا۔ زیر زبر نہیں تے زبر زیر نہیں۔ وگرنہ جس وقت رنجیت سنگھ دی حکومت رہی، اس وقت سکھاں نے مشورہ دیتا سی کہ جڑیاں کافراں دے خلاف آیتن او کڈ چھڈ، قرآن دی تبدیلی کر دے قرآن وچ۔ رنجیت سنگھ آکھیا یہ نہیں ہو سکتا۔ سکھاں آکھیا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تیرے کو طاقت ہے، افرادی قوت ہے، تو کر سکنا ہے۔ حذیفہ نہیں، میں نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے تو پہلے سب تو زیادہ پاور یزید کول سی، عربی بھی سی، طاقت بھی سی، اسلحہ بھی سی، اقتدار بھی سی، لیکن وہ قرآن بدل نہیں سکیا۔ وہ عربی ہو کے نہیں بدل سکیا، میں پنجابی ہو کے کیویں بدل سکیا؟ اس واسطے یاد رکھنا، مصطفیٰ کریم دی نسبت دی وجہ تو اللہ نے جڑی اس کتاب نو شان دی تھی، وہ بھی حضور دی نسبت دی وجہ تو۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جڑا مقام دیتا، کنتم خیر امہ، کہ ساری امتاں تھلے مصطفیٰ دا غلام سب تو اتے، اے بھی مصطفیٰ کریم دی نسبت دی وجہ۔ اللہ حاضرین کرام، اللہ پاک نے اے فرمایا کہ ایمان انج لے آؤ جو مصطفیٰ دے صحابہ ایمان لے آؤ، پھر تسی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ ہن آقا دے نوکراں دا ایمان کہندا سی، میں 4 یاراں دی مثال دینا ضمناً اختصار نال۔ سب تو پہلے جناب تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا ایمان ویکھیے تے نبی پاک علیہ السلام دے نال نے جنگ بدر وچ تے کافران دی صف وچ آپ دا سکا پتر عبد الرحمن، پھر بعد وچ حضرت عبد الرحمن کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے تے اپنے ابا جی نو عرض کیتی، ابا جی بدر دی جنگ وچ تسی کئی بار میری تلوار تھلے آئے، لیکن میں ویکھیا کہ میرا باپ ہے، میں تلوار روک لی۔ صدیق اکبر دا ایمان چیک کرنا ذرا، آپ نے فرمایا بھئی تو تلوار اس تو روکی کہ میں تیرا باپ ہوں، میں مسلمان سا تے تو کافر سا تے تو تلوار روک لئی۔ آپ نے فرمایا ایک بار آندا تو میری تلوار تھلے، رب دی عزت دی قسم ہے میں اے نہیں سی ویکھنا میرا پتر ہے، میں ٹکڑے کر کے مصطفیٰ دے قدماں تے سٹ ایمان دیکھو۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، بدر دے قیدیاں بارے مشورہ ہویا، پوچھا گیا دسو قیدیاں دے بارے کی کریے، کی سلوک کریے؟ جناب عمر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جی میری منو تے میرا سکا ماما کافراں نال قیدی بنیا انہوں میرے حوالے کرو، صدیق اکبر دا پتر دے حوالے کرو، حمزہ دا بھائی عباس انہاں دے حوالے کرو، اسی ہتھاں نال گردناں قلم کر کے دسیے ساڈیاں رشتہ داریاں کدے نال نے تے وفاداریاں کدے نال۔ اے صحابہ دا ایمان۔ اور پھر جناب عثمان غنی حدیبیہ دے مقام تھے، حضرت عثمان پاک تشریف لے گئے، نبی علیہ السلام نے حکم دیتا جا کے گل کرو مکے والیاں نال کافراں نال کہ اسی لڑن نہیں آئے عمرہ کرنا آئے، حضور حدیبیہ دے مقام تے ٹھہرے نے۔ عثمان پاک نے آ کے گل کی کافراں نال کہ اسی عمرہ کرنا آئے لڑن نہیں آئے، انہاں کہا عثمان تسی طواف کعبہ کرنا کر لو، تانوں اجازت، اسی تواڈے نبی نو طواف نہیں کرن دینا، او کعبہ سامنے تسی زیارت کرنی کر لو۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں ادو تک کعبے وال ویکھنا ہی نہیں جب تک میرے آقا نے نہیں ویکھنا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسول۔ اور پھر حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جدو صلح حدیبیہ لکھیا گیا، قواعد و ضوابط لکھے گئے، حضرت مولا کائنات کو سرکار نے فرمایا علی ساڈی طرفوں لکھو، حضرت علی نے حضور دا اسم گرامی لکھیا تے نال لکھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جدو آقا دی رسالت دا ذکر کیتا
تے کافر سیخ پا ہوئے آکھن لگے جی اسی تے رسول مندے ہی نہیں، لہذا اسی فریق ہاں، دوویں فریقاں دی گل لکھی جائے گی، اسی رسول مندے نہیں، جس گل دا جھگڑا ہے جے رسالت ذکر کرنی تے پھر تے معاہدہ ختم، لہذا ساڈا موقف ہے وے اسی تو رسول نہیں مندے تہاڈا نام مٹایا جائے۔ نبی پاک نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ، فرمایا مٹا چھاڑ، حضور نے تے حکم دے دیتا، مولا کائنات کاغذ قلم حضور دی جھولی چ رکھے، عرض کیتی سونیا واللہ منو اللہ دی قسم ہے لا امحو کا ابدا، علی دا ہاتھ کٹ سکدا نام محمد مٹا نہیں سکدا۔ ہن پتہ لگا اسی مٹان والے چوں نہیں، اسی تے لکھن والے ہیں، مٹ گئے مٹتے گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا گئے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرے، یاد رکھے آجے اس طرح رسول نال جے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماندا اس طرح اللہ واسطے اور اللہ دے رسول واسطے، اور او ایمان والے جڑے مصطفیٰ تے ایمان لے انہاں واسطے، منافقاں کی پتہ عزت کی پڑھ انہاں دی زندگی جنہاں سب کچھ حضور دی عظمت اور عزت تے قربان کیتا، اور جنہاں کیتا پھر انہاں نو صلہ کی ملیا۔ طبقات ابن سعد پڑھ کہ نبی پاک علیہ السلام احد دی جنگ وچ نے، ایک صحابی حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دا پہرا دے رہے، چاروں پاسوں تیراں دی بارش ہوندی تے شماس اٹھ کے انج کر کے حضور دیر دیر گھومدن، جیڑا تیر سرکار والا آندا ہے اپنے سینے تے اچھل دین، بدن دا کوئی ایسا حصہ نہیں جیڑا تیراں نال پرویا نہ گیا ہوئے، اور آخر جام شہادت نوش کیتا، میرے نبی نو خبر ملی، سرکار نے فرمایا چکو میں یہ دفن کر دیو، عرض کیتی آقا شہید دا غسل نہیں، کفن نہیں، جنازہ تے پڑھنا ہے نا، حضور فرمائے دا جنازہ نہیں پڑھنا، عرض کیتی آقا جنازہ کیوں نہیں پڑھنا؟ جنازے دی دو وجوہات نے، جے بخشے بندے دا پڑھیا جائے تے انہوں جنازہ فائدہ دیندہ، درجات مزید اضافہ کرتا ہے، درجات بلندی دا سبب بنتا ہے، گناہگار بندے دا پڑھیا جائے تے اودے واسطے اصالے ثواب دا سبب بنتا ہے۔ آقا نے فرمایا ادھا جنازہ نہیں پڑھنا، آقا کیوں نہیں پڑھنا؟ فرمایا اس ایسا کام کیتا ہے اللہ نے ایڈی بلندی دے دیتی اس تو اگے درجہ ہے اللہ۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ کس وجہ تو درجہ ملیا؟ عزت رسول تے پیرا دیتا، میرے نبی دی ناموس دا محافظ بنے، حضرت صدیق اکبر دی غار والی رات دی ایک نیکی عمر دی ساری زندگی تو کیوں بدی؟ کیڑا عمل کیتا سی؟ میرے آقا آرام فرما جناب صدیق اکبر میرے نبی دی عزت تے پیرا دیتا، اگر سب بھی ڈنگ ماریا اپنے پیر نو جنبش نہ ہون دیتی، سب نو بھی دسیا کچھ یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں، ناموس رسول اکرم کی سر دے کے حفاظت کرتے ہیں۔ حضور دی عزت تے پیرا دیتا، میرے نبی دی ناموس تے پیرا دیتا، اپنے پیر تے ڈنگ جھل لیا لیکن پیر نو جنبش نہ ہون دیتی کہ حضور دی نیندر وچ بھی خلل نہ آئے۔ اے جے صحابہ دا ایمان تے صحابہ دا عقیدہ، اج لوکی صحابہ دا جھنڈا چک دین، یوم صدیق اکبر تے جلوس بھی کٹ دین، بندہ پوچھے صدیق بنیا کہیں سی؟ ڈاکٹر اسرار دا رسالہ معراج النبی پڑھ لے، اودے وچ اس علت کی بیان کیتی کہ ابو بکر صدیق کیویں بنے۔ ڈاکٹر اسرار نے لکھیا دیگر علماء دیوبند علماء اہل سنت کثیر تعداد ہے کہ نبی پاک جدوں معراج تو واپس تشریف لے آئے، حضور علیہ السلام نے معراج بیان کیتا کہ میں حجرے ستا سا، فرشتہ آیا، انہیں میں جگایا، میرا سینہ چاک ہویا، ابو بکر کول بیٹھے نہ دن صدقت یا رسول اللہ، آقا فرمایا میرا سینہ چاک ہویا، صدقت یا رسول اللہ، حضور فرمایا براق آیا، میں مسجد اقصی گیا، صدقت یا رسول اللہ، آقا فرمایا کہ لگ کئی ہزار انبیاء میرے استقبال وچ کھڑے عرض کی تھی صدقت یا رسول اللہ، حضور فرمایا ابو بکر تو تے ہی تصدیق کر رہے ہیں جویں تو نال سے،
بس تو تے ہی تصدیق کر رہا جی میں تو نال سا کیا تو نال سا عرض کیتی نہیں پر میں ویکھیا بھی نہیں تے تصدیق بن ویکھیا کر رہے ہیں تے ابو بکر نے عرض کیتی آقا اللہ ایک کے فرمایا ایک کے عرض کیتی میں تے نہیں ویکھیا میں تے نہیں ویکھیا فرمایا میں جو کہہ رہے ہیں اللہ ایک کے عرض کیتی یا رسول اللہ بھی تے تسی دسیا نا کہ میں معراج تے گیا دی تصدیق کیویں نہ اتھے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انت الصدیق انت الصدیق انت الصدیق صدیق نو لقب ملے ہی معراج دی تصدیق کرن دی وجہ اس واسطے کہ یوم صدیق اکبر منانا تے چیک کر صدیق بنیا کہیں سے تے لوکاں نو بھی بیان کر اور پھر صدیق ہے میرے نبی دا نوکر صدیق ہے میرے آقا دا غلام تے جے غلام دی یاد دی جلوس کرنا جائز ہے تے آقا دی یاد دی جلوس کرنا کیویں ناجائز ہو وڈے وڈے اشتہار لگن جی اس دن چھٹی ہونی چاہیے تے میلاد وال دن چھٹی ہوے تے پریشانی دیکھو جی یہ تو فضول خرچی ہے صدیق والی فضول خرچی کوئی نہیں آقا جی کیونکہ ان کی مخالفت بہت زیادہ اس لیے میں کبھی یہ مطلب ہے مخالفت ہی جلوس کرنا جائز ہے صدیق واری اگر رافضی مخالفت کرے تے جائز ہے تے نبی دے جلوس واری تسی مخالفت کر دے تو مطلب پھر اسے بھی کرتے ہیں جائز ہے اس واسطے یاد رکھنا جتھے حضور دی عزت ہے جدی بھی عزت ہے حضور دی وجہ تو جدہ بھی مقام ہے حضور علیہ السلام دی وجہ تو نہیں تے مسجد نبی دا نمازی سی عبداللہ ابن ابی آقا کریم پیچھے نمازاں پڑھدا سی حضور علیہ السلام دے خطبے سندا سی مر گیا اللہ پاک نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ اے محبوب ادھے واسطے 70 وار بھی دعا مغفرت کیتی گی میں انہوں نہیں بخشا کی وجہ سے نمازاں پڑھدا سی یا نہیں سی پڑھدا خطبے بھی سندا سی اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگاں نے میرے تے شکلاں ظاہر کر دیتیاں قیامت تک دیاں شکلاں رب نے دکھا دیتیاں کہ محبوب ہے شکلاں پہچان لو اے تواڈے غلام ہون گے اے تیرے منکر ہون گے نبی پاک علیہ السلام نے جدو فرمایا نا تے لوگ گھراں وچ گئے جا کے آکھن منافقین دیکھو جی اج محمد نے نویں گل کر دتی کہ میں ساری شکلاں جاندا اسی نبی پیچھے نمازاں پڑھدے ہیں سانو تے نہیں کردے سانو تے کدی نہیں آکھیا مسیتیوں نکلو ایک گھراں جا کے گل کیتی اگلی باری جدو سارے مسجد جمع ہوئے منافقین بھی بیچ آ کے بہ گئے میرے نبی ممبر تے بہ کے مسکرا کے فرمایا ما بالو اقوام کانوا فی علمی اوے انہاں قوماں دا کی بنے گا جڑیاں میرے علم تے اعتراض کر دیں اچھا علماء تشریف فرمان ہے تسی بھی سمجھدار لوگ ہو ایک قوم نے اعتراض کیتا سی علم تے اس وقت ایک قوم نے اعتراض کیتا تے حضور کی فرما رہے ہیں ما بالو اقوام جمع دا سیغہ ہے وہ کئی قوماں ایک قوم دا ذکر نہیں ہے تھے ما بالو اقوام جمع دا سیغہ میں کہا یا رسول اللہ قوم تے ایک سی اعتراض کرنا لی اقوام کیوں واقع ہے کیونکہ مدینے تے تاجدار دی نگاہ قیامت تک بھی ویکھ دی سی قیامت تک شکلاں جے ظاہر سن فرمایا ایک آج جے تے کو کئیاں رل جانا ذکر سارے اندر کر دیتا فرمایا تانو فی علمی جڑیاں میرے علم تے اعتراض کر دیاں یہ ایک گل میں جاندا نہیں حضور فرمایا اٹھو نکلو میری مسجد چ باہر نکلو منافقو آقا کریم نے فرمایا اپنے آپ اٹھو جے نہیں اٹھو گے تے میں ایک دا نام لواں گا اٹھاؤ کتاباں میرے نبی پاک علیہ السلام نے 70 مرد و خواتین دے نام لے اٹھ فلانے فلانے دے پترا تو منافق ہے نکل مسجد چ باہر اٹھ فلاں بنت فلاں تو منافق ہے نکل میری مسجد چ باہر 70 مرد و خواتین دے نام لے کے نبی پاک نے کٹ دتا انہوں نے جا کے مسجد درار بنائی اور جدو مسجد درار بنائی تے نبی پاک علیہ السلام کو نویں چہرے بھیجے کہ جاؤ محمد نو آکھو ساڈی مسجد دا افتتاح کرن جدو آن گے تے جڑے نویں مسلمان ہون گے اسی کھچ کے اپنے سانچے ڈھال لان گے جدو حضور نو دعوت دین آئے نبی پاک تیاری کیتی رب نے فرمایا سجنا کدھر عرض کیتی مولا مسجد دا افتتاح کرن فرمایا نہیں جانا نہیں جانا مولا کیوں اے مسجد نہیں آواز آئی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین اے مسجد نہیں اے مومنہ تفرقہ پان واسطے مسجد بنائی گئی اے مسجد درار ہے یا اللہ کیا اتنے تیرا ذکر نہیں ہوئے گا قدرت دی آواز آئی میرا تے ہونا تیرا جو نہیں او مسجد مسجد کیسی جتنے ذکر خدا ہوئے ذکر مصطفیٰ نہ ہوئے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس مسجد نو گرا دو انہوں جلا دو اتھے جتنی گندگی اتھے جا کے سٹو اے یاد رکھنا جتھے ذکر خدا اتھے ذکر مصطفیٰ ایک باری چوان اللہ کو سبحان اللہ
بڑیاں کوششاں کیتیاں گئیاں، لیکن یاد رکھنا اس کلام دی حفاظت اور مصطفیٰ دی عزت دی حفاظت ویسے تے رب نے اپنے ذمہ لئی نا، واللہ یعصمک من الناس، کہ کوئی انسان تہاڈی جان نو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یاد رکھنا۔ اور جنہاں نے، بلکہ علامہ صفوری نے نزہۃ المجالس دے اندر ایک بڑی خوبصورت گل لکھی، دیگر علماء نے بھی لکھیا کہ نبی پاک علیہ السلام دی مکی زندگی اجے مدینہ طیبہ ہجرت نہیں کیتی، آقا کریم علیہ السلام مسجد تشریف لے آندن گھروں تے کافراں نے رل کے منصوبہ بنایا کچھ ایسا کریے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو بارو بار شہید کر دئیے، پتہ کسے نہ لگے۔ کی کیتا؟ انہاں ایک کھو تیار کیتا، کافراں نے ابو جال دی قیادت وچ ایک کھو کھٹیا، کھٹ کے اتے کھجور دے پتے پا دیتے، چھت پا دیتی، پتلی پتلی مٹی سٹ دیتی کہ محمد راتی آن گے پتہ نہیں لگے گا، اندھیرے ڈگن گے، اسی پتھر ماریں گے، مٹی پا دیں گے، اتھے قصہ تمام۔ اے انہوں نے منصوبہ بنایا تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام عشاء دی تیاری کر رہے ہیں تے ادھر کافر انتظار وچ ابو جہل اپنے چیلے چماٹے کٹے کر لے تے ادھروں رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب آج مسجد جاؤ ضرور پر ذرا راہ بدل کے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے محبوب مسجد جانا ضرور ہے پر رستہ بدل کے جایا جے، یا اللہ وجہ کی ہے؟ رب نے فرمایا اوتھے کافراں تواڈے واسطے کھو کھٹ کے رکھیا کہ نبی ایتھوں لنگن گے تے اسی جان نو نقصان پہنچاواں گے، پر سجنا واللہ یعصمک من الناس، ارے پانو سے بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ چراغ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ زندہ باد، یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب رستہ بدل کے جاؤ، آقا کریم نے رستہ بدلیا، راہ بدل کے میرے نبی مسجد پہنچ گئے، اور ابو جال تے اودے چیلے تیار بیٹھن، پتھر ہتھاں وچ چھپ کے بیٹھن کہ نبی گزرن گے، لیکن جدوں وقت آیا بلکہ ویلا گزر گیا، سارے پریشان کہ محمد آئے کیوں نہیں۔ ابو جال نو چیلیاں آکھیا کہ ویکھ کے آ، اسی انتظار وچ، کہن لگا ہونے آ جان گے، انہاں آکھیا بڑی دیر گزر گئی۔ ابو جال نکلیا، آکھن لگا پھر ٹھہریا جے، میں ہونے ویکھ کے آیا، گلی وچ نکلیا، حجرے چو پتہ کیتا، بازار وچوں گزریا، اللہ تعالیٰ نے اودی مت انج مار دتی پتہ ہی نہ چلیا، پھردا پھراندا جیڑا کھو میرے نبی واسطے کھٹیا اودے تے آپ ہی آ کھلوتا، اتوں تاریک رات سی، چیلے انتظار وچ، جدوں چاچا چلدا چلدا جا کے کھو دے اتے پیر رکھدا، او چھت ٹوٹ گئی، ابو جال دیاں لتاں اتے، سر تھلے، چیلیاں بٹے بھی مارنے شروع کر دیتے، مٹی بھی پانی شروع کر دیتی، آکھن لگا اے ٹھہر جاؤ میں جے تہاڈا چاچا، آکھن لگے ہن تو انجے ہی آکھنا بٹے مارے، انہاں نو پتہ ہی نہیں لگیا۔ ابو جال چیخیا تے چلایا، جدوں آواز پہچانی کہن لگے چاچا کٹیا کدے واسطے ہی، کٹا وچ آپ پیا، کہن لگا مینوں پتہ ہی نہیں چلیا، مینوں پتہ ہی نہیں لگیا، ہن انج کرو مینوں باہر کڈو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل، فرمایا چھڈ سدرا، مولا کی حکم، فرمایا کھو وچ چپڑ، یا اللہ میں کی کرنا ہے، فرمایا اس بے ایمان میرے نبی نال ضد لائی، اس ابو جہل نے
ایک خوہ وچ اپڑ ادے چیلے کٹن دی کوشش کرن گے اج اساں نکلن نہیں دینا جدوں تک میرے یار دی عظمت نہ مننے نکلن نہیں دینا. اے ویکھ لیا جی ہن الیکشن آ نہیں رہا. اچھا رب بھی منا کے چھڑدا جی. پہلے آکھے جی وہ ختم نبوت کا قانون مولویوں کو انگلش آتی نہیں, یہ کلیریکل غلطی تھی. تو مولوی دلیلاں دیں, مولوی دلیلاں دیں. پھر بعد میں کیا ہوا, وہ جی غلطی درست کر دی گئی. بھئی تسی پہلے تے آدھے تانوں انگریزی نہیں آندی, گل ہے ہی کوئی نہیں, تے پھر نکلی کتھوں؟ تے پھر ساڈے سرگودے دے علاقے جڑے ختم نبوت دے ڈاکو نے نا, انہوں نے اپنے نویں الیکشن دی تیاری چتے سب تو لکھ دیتا تاجدار ختم نبوت زندہ باد. میں کہا پترو من تے لیا جے پر انج نہیں. ہن اے تے پتہ لگنا سنیاں دا کہ جس نبی دے نام تے انگوٹھے چومے جے اتوں جے دے نام تے چومے جے تھلوں کدے نام تے لانے جے. میں نہیں آکھدا کینوں دیو وہ, اے تانوں آپ پتہ فیصلہ تساں آپ کرنا کہ قیامت والے دن یا قبر وچ نواز شریف نال نہیں جانا, زرداری یا عمران نال نہیں جانا. اوتھے تے حضور دی زیارت ہونی, پوچھا جانا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دس سستی دے بارے دنیا وچ کی آکھیا. اوتھے تے حضور تشریف لے آنے. تے پھر اے تیجے سوال تے پوچھیا جانا, اینو پوچھو. حالانکہ 3 سوال نے, مر ربو کا تیرا رب کون ہے, ما دینو کا تیرا دین کی ہے. 2 سوال نے پہلے, تیرا رب کون ہے, ربی اللہ میرا رب اللہ پالن والا. ما دینو کا تیرا دین کی ہے, دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے, میں مسلمان ہاں, اللہ نو رب مندا. اس دے باوجود چھٹی نہیں ملنی. پوچھا جانا تیجا سوال, میں کہا مولا جدو او آکھ رہا میں تینوں رب مندا, جدو کہہ رہا میں مسلمان ہاں, تے پھر تیجا سوال کرن دی ضرورت کی؟ آواز آئی پتہ لگے نا مسلماناں وچ بھی تے کئی نے. اینو پوچھو ختم نبوت دے نام تے صرف چندے کھادے نہیں یا مارا بھی کھادی؟ یہ تے پتہ اتھے لگنا. اس واسطے قبر وچ ضرور آنے, اے خیال کری. اتھے رب نے فرمایا کہ پہنچ جبریل خوہ دے وچ. جدوں چیلے رسی لٹکان نہ تے تو خوہ اور ڈونگا کر دیں, جدوں تک یار دی عظمت مننی نہیں ہے باہر نکلنی نہیں. کلمہ تو نہیں سی پڑھنا, ختم اللہ علی قلوبہم, موراں لگ چکیاں سن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل خوہ وچ چپڑ. ہن چیلیاں ابو جال دیاں رسی لٹکائی, جبریل امی خوہ اور ڈونگا کر چھڑے, رسی ہاتھ میں چپڑے, خوہ ڈونگا اور ڈھل دین, خوہ اور گہرا, ہاتھ تک پہنچے خوہ ڈونگا. آخر بول کے آکھدا ہے اوے کٹ دے کیوں نہیں, مذاق نہ کرو. انہاں کیا چاچا اسی کی کریے, ساڈے کول رسے مک گئے. آکھن لگا خوہ ایڈا ڈونگا کھٹیا نہیں جتنا ہون ہو گئے. انہاں کیا ساڈے کول رسے مک گئے. کہن لگا پھر چھڑ دیو, مینوں سمجھ لگ گئی تسی مینوں کڈ نہیں سکدے. آکھن لگے پھر کون کڈے گا؟ کہن لگا علامہ صفوری لکھیا خوہ وچوں ابو جہل بولیا عربی دے الفاظ, قالا ابو جہل فل من البئر, ابو جہل خوہ وچوں بولیا. کہن لگا وقت ضائع نہ کرو. انہاں کیا پھر کیویں نکلے گا؟ کہن لگا اذهبوا الی محمد, جاؤ محمد دے در تے. اذهبوا الی محمد لا یخلصنی دونہ, جاؤ محمد دے در تے, انہاں تو سوا مینوں کاٹی کوئی نہیں سکدا. تھک نہیں گئے؟ تسی تھکے نہیں تھکے, میں تھک گیا. ایک باری آپ کچھ وانا سبحان اللہ. اوکھا سوکھا تھوڑا ٹائم اور ٹپا لئیے تہاڈی مہربانی, کیونکہ تسی رہندے بھی بالکل بارڈر دے نال ہو نا, تے مزاج تہاڈے ذرا سخت نے, اس واسطے مسکرا کیا کو سبحان اللہ.
سادات تشریف فرمان، علماء تشریف فرمان. میں علماء دا خادم اور سادات دی جتیاں سیدھیاں کرنا لائے ادنا جا خادم. خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں پنج تن نام کے ٹکڑے، اسی در سے مجھے ملتے ہیں صبح و شام کے ٹکڑے. کیا کہ ابو جال نے قالا ابو جال فی من البیر، کھوچو بولیا ادا اذهبوا الى محمد، جاؤ محمد دے در تے، لا یخلصنی دونہ، انہاں تو سوا مینوں کڈ ہی کوئی نہیں سکتا. ہن من گیا کدوں؟ جدو پھسیا سی. منیا کدو؟ جدو پتہ لگا جدو پھسے ہون ادو مندے. جدو پھسے ہون تے کوئی دم نہیں، کوئی درود نہیں، کوئی بھوک نہیں. بخار جان نہ چھڈیا دے پیر انور شاہ جی کو تویز ہی دے چھڈو، کو بھوک اونج نہیں مندے. لیکن جدو پھسے ہون میرے بریلی دے تاجدار شاہ امام احمد رضا خان آپ فرماندے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، ارے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. پھس کے منن دا کیڑا فائدہ، مننا سیدھی طرح مانتا. ہن اینتے ابو جال بھی مان گیا. آکھن لگا جی میں مندا نبی تو سوا کڈ کوئی نہیں سکدا. کافر ہو کے من گیا. چیلے آ گیا چاچا ہوش کر، جدے واسطے خون کھٹیا انہوں کیویں آکھیے کہ آ کے کڈ. ابو جال کہن لگا مینوں اودی شان دا پتہ ہے، او بڑا لجپال ہے، ایک باری چاہتے صحیح خلق ایسا تو کسی اور میں پایا ہی نہیں. ارے دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دے. ایک باری جاؤ وہ پچھلیاں زدہ نہیں جو ویدہ، وہ تے دشمنہ واسطے چادرہ بھی بچھا دینا. علامہ زماشری نے ایک بڑی خوبصورت گل لکھی کہ نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ دے اندر سن. جدو توجہ ہے، توجہ کرنا بس، کافی تقریر گزر گئی، تھوڑی جی رہ گئی. علامہ زماشری نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھیا کہ مدینہ طیبہ دے اندر ایک بڑا رئیس امیر ترین عیسائی سی. ایک دا بیٹا ایک بیوی، وہ عیسائی فوت ہو گیا تے او دے سکے بھرا نے ساری جائیداد تے قبضہ کر لیا. ساری جائیداد تے جدو قبضہ کیتا نا تے او دی بیوی نو دے بچے نو، یتیم بچے نو گھروں کٹ دیتا. جس وقت گھروں کڈیا تے بدن تے پورا لباس بھی نہیں، بس وہی جڑے کپڑے پائے سن انہاں وچ کوئی حصہ نہ دیتا، باپ دی جائیداد وچوں بے دخل کر دیتا، کٹ دیتا. چند دن گزرے، چھوٹا جا معصوم بچہ ہے، یتیم ہو گیا. جس وقت اس نے اپنی ماں وال غور کیتا نا کہ او ماں جڑی صبح لباس اور پاوے شامی اور پاوے، اللہ پاک نے بڑا نوازیا ہے. اچانک نظر پئی کہ گھٹنے تو گوڑے تو کپڑا پھٹیا سی کونی تو. بچے کو برداشت نہ ہویا کہ میری ماں جدے صبح شام شانہ لباس سن، آج میرے باپ کی ساری جائیداد تے چاچے قبضہ کر لیا تے آج کچھ بھی نہیں، اور بدن تے پورا لباس بھی نہیں جڑا ایک سوٹ پائے ہے. برداشت نہ کر سکیا، آکھن لگا امی جی میں نو اجازت دیو کہ میں چاچے کو جا کے اپنے باپ کی پراپرٹی چو حصہ لے کے آواں اور میں توڑے واسطے کچھ کپڑے خریداں. ماں نے آکھا نہیں بیٹا تینوں مارے گا، سزا دے گا. پتر نے آکھا اماں تسی میں نو اجازت دیو، میں کوئی یہیں دی گل نہیں کرنی، اگر کوئی دا معاملہ آیا تو میں چپ کر کے واپس آ جانا. ماں نے بمشکل بیٹے نو اجازت. توجہ میرے وال کرو نا ذرا، انج لگدا وی تسی بھی بجلی تے چل دے. اللہ زندہ زندہ. ماں نے آکھا بیٹا کہ جا، لیکن خیال کریں اگر سختی کرے تو تم اگوں کوئی تردد نہیں کرنا، واپس آ جائیں. بیٹے نے آکھا ٹھیک ہے، عیسائی ہے، ماں عیسین ہے، بچہ بھی اس گھر جمع ہے. اپنے سکے چاچے کو گیا
جس وقت انہیں ویکھیا وہ سمجھ گیا کہ کچھ منگن آیا ہے، انہیں سوال دا موقع ہی نہ دیتا، دھکے مرا کے کٹ دیتا۔ بچہ روندا روندا واپس آ رہا تے رستے چ حضور علیہ السلام دا ایک صحابی ملیا، پوچھدا مدینے چ رہ کے تے روندا پہ کی گل ہے؟ انہیں جدو ساری گل بیان کیتی نا، میرے نبی دا صحابی آکھن لگا پھر انج کر گھر نہ جا، جے ماں واسطے کپڑے لینے نہیں، چاچے نہیں دیتے، انج سیدھا ٹر جا میرے نبی دا دربار ہی، مصطفیٰ کریم تشریف فرما نہیں جا، رسول اللہ کو جو منگے گا مدینے دا تاجدار تیری جھولی بھر بھر بھر۔ بچے نے آکھا بھی پتہ تو دے دیتا ٹھیک ہے، میں شہرت پہلے بھی سنی لیکن میں انج نہیں جانا، میں اپنی ماں نال مشورہ کراں گا۔ بچہ گھر آیا، ماں نو آکھن لگا، ماں نے ویکھ کے آکھن لگی پتر سنا، کہنے لگا چاچے تے دھکے دے کے کٹ دیتا ہے، میں نو اپنا مدعا بیان ہی نہیں کرن دیتا۔ ماں نے کہا چل پتر کوئی گل نہیں، کہنے لگا امی میں نو کسی نے ایک شخص دا پتہ دیتا ہے اور یہ بھی دسیا کہ اس دربار تو کدی کو خالی نہیں آیا۔ ماں نے آکھا پتر کون ہے؟ اس آکھا جی محمد نام دسیا تے ایڈریس بھی نے مینوں پورا دسیا، جی آکھیں تے میں اوتھے ٹر جا۔ جس وقت حضور دا دی ماں نے نہ سنیا نا، آکھن لگی نا 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 اوتھے نہ جائی، کیونکہ جڑا بندہ او دے کول جائے پہلے دین کھوندا ہی تے پھر اگلی گل دا موقع دیندا ہے۔ آکھن لگا اماں مینوں تو جان دے، مینوں جان دے، میں اوتھے دین دی گل ہی نہیں کرن دیاں، مینوں موقع تے دیو۔ ماں نے آکھا پتر ویکھ لی دین، اس آکھا میں دین دی پہلے گل کرنی پھر اپنا مدعا پیش کرانا۔ ماں نے اجازت دیتی، بچہ نکلیا، میرے نبی دا دربار ہے تے سرکار دے دربار وال ٹریا۔ میرے آقا تشریف فرمان جس وقت دربار نبوت دے نیڑے اپڑیا، دل وچ خیال آیا پہلے پوچھا کہ محمد انہاں وچ کون؟ جدوں دربار وچ داخل ہویا صحابہ دا مجمع لگ گئے، جتنے میرے نبی دے غلام بیٹھے سارے دیاں نظراں آقا دے چہرے تے، پوچھن دی ضرورت نہ پئی کیونکہ میرا نبی غلاماں وچ انج دسدا ہے جویں تاریاں وچ چن دسدا ہے۔ میرا نبی غلاماں وچ انج دسدا ہے جویں پھلاں وچ گلاب دسدا ہے۔ پہلی نگاہ پئی زلف دیکھی ہے، ارے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا دے چہرے تے نگاہ پئی، اچھا بچہ جے بولے ہی نہیں، بچہ جے اجے بچہ بولیا نہیں، آقا مسکرا پے، سرکار فرمایا آن والیا قریبا ہٹ جاؤ رستہ دیو بچے نو۔ بچہ کہن لگا ہے گل مینوں پتہ لگ گئی ہے۔ آقا فرمایا کیڑی گل؟ کہن لگا مینوں ماں نے دسیا کہ جیڑا محمد کول جائے پہلے دین کھوندا ہے پھر اودی گل سندا ہے۔ آقا فرمایا تینوں کس آکھیا ہے اسی دین جبرن مسلط کر دیا، تو اپنا موقف بیان کر۔ کہن لگا میں کلمہ نہیں پڑھنا، میں تہاڈا دین قبول نہیں کرنا، میری ماں دے بدن تے پورا لباس نہیں، میرا باپ بڑا رئیس سی، ساری گل سنائی۔ آقا فرمایا کلمہ نہیں پڑھتا نہ پڑھ لے۔ آقا نے مدثر دی چادر اتاری، فرمایا اپنی ماں نو میری طرفوں جا کے تحفہ دے۔ بچہ میرے نبی دی چادر لے کے اپنے گھر وال ٹریا، ماں دروازے وچ کھلوتی ہے، پتر نو ویکھیا سب تو پہلے پوچھیا بیٹا سنا دین بچا کے آیا؟ آکھن لگا اما محمد نے دین دی گل ہی نہیں کیتی بلکہ مدثر دی چادر اتار کے مینوں پیش کر دیتی۔ ماں نے جدو ایک گل سنی آکھن لگی پھر چادر اپنے کول رکھ، پہلے مینوں لے کے چل نبی دا کلمہ پڑھا گی، پھر نبی دی پاک چادر نو ہاتھ
سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول کے آکھن لگی پہلے کلمہ پڑھاں گی پھر پاک چادر نو ہاتھ لاواں گی ہن پتہ لگا میرے نبی پاک بلکہ جیڑی علامہ غلام مصطفیٰ صاحب گل کر رہے سن کہ میرے آقا صرف ویکھ دے سن یا کوئی میرے نبی نو ویکھ لوے جویں عبداللہ بن سلام آیا آکھن لگا مناظرہ کراں گا جا کے سوال کرانگا کتاباں نال لیاں زلفاں تے تیل لایا چپا پا کے پگڑی پھبا کے آقا دے سامنے آیا جدوں سرکار دی زیارت کی تھی آقا فرمایا اوے آن والیا کیویں آیا ہے آکھن لگا کلمہ پڑھن آیا اگلی گل ہی کوئی نہیں پہلے کلمہ پڑھیا پھر سوال کیتے اور پھر حضرت ابو ہریرہ میرے نبی دے غلام مدینہ طیبہ دے اندر کوئی نواں بندہ آئے تے دیکھ کے پہچان لیندن اے اجنبی ہے انہوں پوچھ دن آن والے کون ہے کتھوں آیا ہے تے کیویں آیا ہے بندہ دسے جی فلاں پنڈ دا رہن والا مدینہ شہر چو سبزی لین آیا یا کھجوراں لین آیا حضرت ابو ہریرہ فرماندن کیا میرا نبی ویکھیے کیا کبھی میرے آقا دی زیارت کیتی یا جدے کولو پوچھیا جا رہا تھا میں تے جاندا ہی نہیں تے ابو ہریرہ فرماندن سبزی لے جو لینے ہی لے جان تو پہلے ایک باری میرے آقا نو ضرور ویکھی ایک باری ویکھی ضرور جنہیں نہیں ویکھیا اور گلی گلی رولا پائی پھردا نبی کے بھی دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ نبی کی بھی دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں کہتے اوئے جس نہیں ویکھیا جس ویکھیا او تے آکھدا اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا سچ آقا رب کی نشانہ تھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا مل کے آکھو جس شان تو شانہ سبحان اللہ اجمالا کا ہون تے تھوڑی آواز کھول سبحان اللہ اجمالا کا ما آسن کا ما اکمالا کا کتے میرے علی کتے تیری ثنا گستاخ اکی کتے جائنا آپ میرے نبی دی شان سمجھ مقام نبوت سمجھ اتھے نکا بچہ ہے اے نہیں پوچھیا جاندہ آن والے عقیدہ کیا کیڑا مذہبی تاں مدد کرانگے اے مرزا غلام احمد لانتی قادیانی دعویٰ نبوت دا کردہ تے آکھدہ جڑا مینوں نہیں مندہ او کنجریاں دی اولاد میں آکھیا اے شان نبوت نہیں شان نبوت دے اے لوگ کی پتھر مارن کہ میرا نبی انہاں دے خلاف دعا نہیں کردا
رل کے رب نو عرض کردا ہے اے پاک پروردگار انہاں مینوں پتھر مارے تو انہاں تے رحمت کی بارش کر یا اللہ نہ پتھر مارے تو رحمت دی بارش کر میرے نبی دے خلاف سامنے کھلو کے بی بی میرے نبی دے گلے کر دی حضور علیہ السلام مسکرا پیندے میرا نبی مکہ فتح ہویا مکہ فتح ہویا میرے آقا کریم علیہ السلام مکہ دی گلی چو گزرے توجہ کرنی اس گل تے ذرا خصوصی نبی پاک علیہ السلام مکہ دی گلی چو گزرے کچھ صحابہ حضور دے نال ہیں چلدیاں گفتگو کردیاں ایک مکان آیا مکان یہودی عورت ہے میرے نبی گفتگو کردے اس مکان دے اگے کھڑے ہو گئے تے سرکار تھوڑی دیر تو بعد اس مکان نال ٹیک لا جدو ٹیک حضور دی لگی نا کان مبارک تے یہودن عورت اندر نکلی باہر یہودی سن آکھن لگی تسی مسلمانہ دے نبی ہو ہٹ کے ساڑھے دروازے تو میرے بو اگے نہ کھلو بڑے جذبات جا کے غصے نال سرکار نو آکھن لگی ہٹ کے میرے دروازے تو نبی پاک علیہ السلام نو ویکھ کے مسکرا پے انہیں غصہ کیتا وہ اندر گئی انہیں کھڑکیاں دے پردے گرائے دروازے دے پردے گرا کے غصے نال اندر چلی گئی صحابہ نے عرض کیتی آقا اتھوں ہٹ جائیے اگر پھر انہیں یہی کام کیتا تے ایسا برداشت نہیں کرنا اسی اپنے جذبات کو پھر قابو نہیں رکھ سکنا لہذا مہربانی کرو تو ہٹ جائیے حضور علیہ السلام ہٹن لگے پھر ٹیک لا جدو سرکار پھر ٹیک لائی بی بی باہر آئی آ کے حضور نو ویکھیا قریب آ کے کہندی سونے معاف کر دے سونا دین جڑا لے کے آئے ہو میں نے بھی داخل کرو کلمہ پڑھاؤ نبی پاک علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا بی بی اندر ٹر گئی صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ نہ تسی تبلیغ کیتی نہ اسلام دی صداقت سے خطبہ دیتا نہ کوئی معجزہ دکھایا پہلے کوئی بی بی بے ادبی کر دی پھر وہی آ کے کلمہ پڑھ دی حکمت کی ہے سرکار فرمایا کہ میں تے کھلوتا ہوں دے دروازے اگے میں کانڈ لائی انہوں چنگا نہ لگا اس آکھا ہٹ جاؤ تے جدو میں ہٹن لگا تے انہوں چنگا نہ لگا اس آقا سجنا ہون ایتھی کھلو ہون ساڑی غیرت بھی گوارا نہیں کر دی جس گھر میں تیری کانڈ لگ جاؤ گھر والے جہنم ٹر جا نسبت حضور دی مل گئی یہ کیویں ہو سکتا تے جس دیوار نال حضور دی ٹیک لگ جائے پورا گھر ہی جنتی رب بنا چھڑے تے جس قبر وچ رسول اللہ تشریف لے آئے ایمان سلامت ہوے نا ختم نبوت دا کام کریے نا ختم نبوت دا میرے تاجدار گولڑا فاتح قادیاں خواجہ خواجگاں حضرت سیدنا پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا جڑا ختم نبوت دا کام کرے اودی کنڈ پیچھے مصطفیٰ دا ہاتھ آج تک کنیاں پارٹیاں نے آکھیا ملک بند کر دیں گے کدی کو کر سکے تاریخ پڑھ کے دیکھ لو بھٹو نو پھانسی دیتا گیا ملک ادوں نہیں بند ہو سکیا لیکن اے حافظ خادم حسین رضوی ادھے گھنٹے دے ٹائم دے وچ وچ ملک بند کر دے اے او دا کمال نہیں او دی کنڈ پیچھے آمینہ دلال دا ہاتھ یاد رکھنا انجے نہیں ملک بند ہوندے پیچھے روحانی طاقت ضروری تو حاضرین کرام سرکار دی محبت حضور دا عشق ضروری اور حضور دی عزت تے پیرا دے پھر ویکھ اور میں اگے بھی طبقات ابن سعد دا حوالہ دیتا مزید ایک طبقات چو گل کردا جاواں کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمان ایک قبیلے دا سردار آیا حضور دی بارگاہ رئیس ترین انسان اللہ نے دولت تو نوازیا کسی چیز دی کمی نہیں اتنی دولت کہ اتنا راضی سرکار دی بارگاہ چرز کردہ سونے میرے کو کسی چیز دی کمی نہیں ایک کو بیٹی ہے بس اور پتر بھی کوئی نہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میری بیٹی واسطے میرے کو بڑے بڑے لوگاں رشتہ طلب کیتا شہزادیاں دے رشتے سرداراں دے رشتے امیراں دے رشتے رئیساں دے رشتے لیکن میں چاہنا بیٹی دا رشتہ اتھے کرن جتے تہاڈی مرضی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ مہربانی کرے گا ٹھیک ہے کر دیں بندوبست انشاءاللہ اللہ مہربانی فرمائے گا اس سردار نے آکھا بھی دولت دی کمی نہیں بیٹی میری خوبصورت خوبصیرت حسن و جمال دی پیکرا اور شرم و حیا دی پیکرا رشتہ تساں کرانا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں منظور ہے انشاءاللہ میں کر لینا سردار نکل گیا دربار نبوت تو اٹھیا تے نال ہی حضور دا ایک صحابی حضرت جلیبی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دی روایتاں دیگر بھی کچھ اصحاب نال ملدیاں جلدیاں لیکن جڑی میں بیان کر رہا طبقات دے اندر. حضور دی بارگاہ چ حضرت جلیبیب آ کے بیٹھے, نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ سلام پیش کیتا تے سرکار نے ویکھیا حضرت جلیبیب دا قد چھوٹا سی, رنگ ذرا پکا سیاہ تے مزدور سن, کپڑے بھی وہ پائے جتے کئی جگہ تے ٹاکیاں لگیاں. حضور علیہ السلام نیڑے بلایا, سرکار فرمایا جلیبیب تیری شادی ہو گئی؟ عرض کیتی آقا کوئی نہیں. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا جی قد نکا ہے, غریب ہاں, مزدوری کدی لبدی ہے کدی نہیں لبدی, رنگ بھی پکا ہے, مینوں رشتے ہی کوئی نہیں دیندا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا سردار ہونے انہیں میرے کول آیا سی ایدا گھر ویکھی؟ عرض کیتی جی ویکھیا. فرمایا انج کر ایدے گھر ٹر جا, اینوں میرا سلام دے تے نال میرا پیغام دے کہ تو حضور نو اپنی بیٹی دا رشتہ آکھیا سی. او آکھے گا آکھیا سی, تو آکھی رسول اللہ تیری بیٹی نال میرا رشتہ کر چھڑ. ایمان ویکھنا ہن صحابہ. جلیبیب نے نہیں آکھیا آقا تسی مہربانی کرو میں انہاں نوں سد لے آنا تے تسی ڈائریکٹ گل کر لو, انج نہیں آکھیا کیونکہ انہوں پتہ سی وما ینطق عن الہوا, اے زبان ہوئے جڑی کدی ہلے خدا بولدا کدی ہلے مصطفیٰ بولدا. آقا دے حکم تے ٹر پیا. سردار دا دروازہ آیا, پیغام دیتا کہ تسی حضور کول گئے سو, حضور تانوں سلام دیندے. ساکا بڑی گل ہے, میرے نصیب کہ جس نبی وال رب سلام بھیجے اس نبی میرے تے سلام بھیجے تے نال حضور دا پیغام ہے. او کی تسی بیٹی دے رشتے واسطے آکھیا سی؟ سردار کیا ہاں. میں عرض کیتی سرکار نے, کہنے لگے جی حضور تہاڈی بیٹی دا رشتہ کر دے. سردار خوش ہوئے, اتنی جلدی اتنا کرم کتے؟ جلیبیب نے آکھا جی میرے نال, او دولا میں ہاں. بڑا غور نال سردار نے دیکھیا, سر تو لے کے پیراں تک, لیکن جرت نہیں کہ انکار کرے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک, جڑا مصطفیٰ دے فیصلے نہ مننے ہو تے ایمان والا ہے ہی نہیں. جرت نہیں کہ انکار کرے. لیکن جلیبیب محسوس کر کے کہ شاید رشتہ پسند نہیں آیا. سردار اندر آیا تے اپنی بیوی نال گفتگو کی تھی کہ بندہ آ گیا ہے, حضور نے بھیجیا ہے, رنگ پکا ہے, قد چھوٹا ہے, مزدور ہے. جدو گلاں چلیاں نا تے جلیبیب پولے جے پیر چکے, بھئی حضور نوں جا کے عرض کردا یا رسول اللہ تواڈے دربار وچ کمی کوئی نہیں, انہاں واسطے ہور لبو, میرے واسطے ہور لبو. صحابہ ایک دوجے دی شکایتاں نہیں سناندے. ایسا ایسا پیر چکے نا, جس بچی دا رشتہ سی وہ بچی پردے چوں ویکھدی کہ جلیبیب پلٹ رہے ہیں. اس جدو بچی نے ویکھیا جلدی جلدی دوڑ کے باپ کو لائی, آ کے آکھن لگی بابا لگدا ہی جلیبیب سن گئی, جلدی جا جے نبی نو شکایت لگ گئی, جے آقا رس گئے تے خدا رس جائے گا, خدا ہی رس جائے گی. باپ نے آکھیا بیٹی پہلے بیان کر کیا تینوں رشتہ منظور ہے؟ بچی نے آکھیا بابا کہ آن والا کون ہے بلکہ اے دیکھ انہوں بھیجن والا کون. کہن لگی اے دیکھ انہوں بھیجن والا کون, نہ اس کو دیکھ نہ اس کے رنگ کالے کو دیکھ, ارے دیکھنا ہے تو اس کالی کملی والے تو دے. کہنے لگی بابا یہ ویکھ کو بھیجن والا کون؟ مصطفیٰ کریم گلیا مینوں رشتہ منظور تے پھر آقا نو جا کے عرض کرو میری تے ایدی شادی کران, نکاح بھی آپ پڑھن, رخصت بھی آپ فرمان. بچی نے آکھیا عقیدہ ویکھ صحابہ دوی اور صحابیہ دوی. آکھن لگی میرا نکاح بھی آقا خود پڑھان, پھر جدو میری شادی ہوئے گی تے پھر میں اپنی سہیلیاں نو آکھاں گی نی فلانی ہے ذرا تو دس تیرا رشتہ کیا کیتا, نی فلانی ہے تو دس. کوئی آکھے گی میرا رشتہ میرے باپ نے کیتا, کوئی کہے گی میرا رشتہ میری ماں نے کیتا, کوئی چاچے یا بابے دا نام لوے گی. جدو میری واری آئے گی میں آکھاں گی ذرا میرا تے مقدر دیکھو, میرا رشتہ سارا تے بابے تے کیتا,
حسنین دے نامے تے کیتا پھر میرا مقدر ساریاں تو اونچا کہ جدا رشتہ کران والے آمنہ دا لال اس واسطے سرکار نو جا کے عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی تساں فرمانی نکاح بھی تسی پڑھنا رخصت بھی تساں کرنا ادھروں جلیبیب میں گل شارٹ کر دیا بالکل گل لمبی ہے میں مکمل کر دیا کیونکہ ٹائم ہون نہیں نبی پاک علیہ السلام کو حضرت جلیبیب پہنچے ہی نہیں نا تے اجے بولے نہیں موقع توجہ میرے وال کرو یار سجے کبھی کی ویکھ دے نبی پاک دی بارگاہ چ جلیبیب پہنچے ہی نہیں موقف اپنا بیان ہی نہیں کیتا تے سردار چونکہ جلدی جلدی آیا اور حضور دی بارگاہ پہنچ کے دوروں یاد السلام علیکم یا رسول اللہ تاکہ سرکار میرے ال متوجہ ہو جائے حضور علیہ السلام سردار وال ویکھیا سردار کہندا سونیا بڑی مہربانی بڑی شفقت ایڈی جلدی ایڈا سونا رشتہ ڈھل نہیں لگی ہن جلیبیب ویکھن بھئی حیرت ہے اوتھے میں تے کچھ اور محسوس کیتا پر ایتھے گل اور ہو گئی حضرت جلیبیب غلام سن نوکر سن چپ کر کے بہ گئے سردار آکھن لگا کا تاریخ رکھو نکاح بھی تسی پڑھنا رخصت بھی تساں کرنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تسی تیاری کرو تاریخ کا تعین کیتا حضور علیہ السلام نے فرمایا تیاری رکھو جس وقت سردار نکلیا نا گل بڑی سنن والی نبی پاک فرمایا جلیبیب جی یا رسول اللہ فرمایا جا تو بھی جا کے تیاری کر جلیبیب نے قدم پھاڑ لے حضور فرمایا ہن کی ہوئی عرض کی دی سونے یار رشتہ کرایا جے تے خرچہ بھی تے تساں ہی کرنا آقا خرچہ بھی تے تساں ہی کرنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا رشتے بھی اسی کرائیے تے خرچے بھی اسی کریے عرض کیتی آقا یہ تے تساں ہی کرنا حضور فرمایا چل پھر انج کر میرے عثمان دا گھر ویکھی بولو ذرا عثمان پاک دے نام پہ آقا نے فرمایا میرے عثمان دا گھر ویکھی جی یا رسول اللہ ویکھیا فرمایا جا عثمان وال چلا جا جا کے میرا پیغام دے کہ شادی دے جتنے اخراجات اے عثمان دے ذمے جلیبیب اٹھے عثمان غنی دے گھر آئے آ کے آقا دا پیغام دیتا سرکار دا پیغام سن کے عثمان کھڑے ہو گئے آکھن لگے میرا نصیب ایدیاں غلاماں وچوں سرکار نے میرا انتخاب کیتا اتنے غلاماں وچوں حضور نے انتخاب میرا کیتا میری قسمت میرے نصیب عثمان پاک نے فرمایا اے جلیبیب مانگ کی منگنی حضور انجے نہیں گھلیا کیونکہ میں نوکر بھی مصطفیٰ دا میرا مال بھی مصطفیٰ مانگ جو منگنا میں دیا حضرت عثمان غنی جدو یہ فرمایا نا تو حضرت جلیبیب انتہائی سادہ طبیعت میں آکھن لگے جی اے عثمان پاک میں نے پتہ ہی نہیں لینا کی یہ بھی تساں دس فرمایا پیسے پھڑ سب تو پہلے کپڑا خرید تے کپڑا چنگا لگی کیونکہ ایک پاسے سردار دی بیٹی ہے تے نڈے والا نبیاں دا سردار ہے تے شاید چنگی لوی اعلی قسم دی خریداری کر تے گھبرانا نہیں دینا میں اللہ میں نو عطا کرنا تے نہ اللہ دی عطا چ مصطفیٰ دے صدقے تینوں دے جلیبیب پیسے لے باہر نکلے پتہ ہی نہیں کہ کپڑا کتھوں لبدا ہے یہ بھی پوچھ پوچھا کے تاجر کول پہنچے کپڑا لے کے بیٹھا آکھن لگے سب تو چنگا کپڑا بھی کھا وائی انہیں اعلیٰ قسم دا کپڑا جھولی چ رکھیا تے اچانک اعلان ہویا آواز آئی منادی نے ندا کی صدا کی اے مجاہدین اسلام ایک قبیلے نے حضور دی عزت اور اسلام دی ناموس تے حملہ کیتا ہے آقا کریم یاد فرما رہے ہیں مجاہدین دے خون دی ضرورت ہے جلدی جلدی جمع ہو جاؤ بس اعلان سنیا شادی دا جوڑا جھولی چ پیا ہے او جڑا پوچھدا لوکاں نوں کہ کپڑا کتھوں لبدا ہے تے جدوں کپڑا جھولی چ پیا چک کے سڑ کے تاجر نوں آدا جلدی 10 تلواراں کتھوں لبدی سب کچھ قربان لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ و ولدہ والناس اجمعین ادو تک کوئی مومن نہیں جب تک اپنی اولاد اپنے والدین اور تمام لوگوں کو ود کے مصطفیٰ نال پیار نہیں کرنا سب کچھ سائر تے رکھیا جلدی 10 تلواراں کتھوں لبدیاں تاجر نے آکھیا ہن کپڑے دا پوچھی تے نال تلواراں اس آکھیا تو اعلان نہیں سنیا جدو کپڑے دی ضرورت سی کپڑے دا پوچھیا جدو تلوار دی ضرورت سی تے تلوار دا پوچھیا انہیں پتہ دیتا نکلیا انہاں پیسیاں دی تلوار لے
گل 5 منٹ مکمل. تلوار لئی جتھے لشکر لڑ رہا سی اتھے جا کے داخل ہو گئے تے میرے نبی دے نوکر نے تلوار چلائی اس انداز نال کہ کئیاں نو واسطے جہنم کیتا تے بعد میرے نبی دے دولے تے کسی نے وار کیتا پیٹھ پیچھوں کنڈ تو تلوار داخل ہوئی سینے تو باہر نکل گئی. مصطفیٰ دا دولہ زمین تے آ گریا جام شہادت نوش کیتا. جدو اللہ نے مسلمانوں کو فتح دیتی ساریاں لاشاں اکٹھیاں ہوئیاں میرے نبی دے قدماں چ رکھیاں تے سرکار ساریاں لاشاں دیکھ کے حضور نے فرمایا میرا جلیبیب کتھے آقا میرا جلیبیب کتھے. عرض کیتی آقا وہ تے شادی دی تیاری تھی. فرمایا نہیں اے نہیں ہو سکتا آقا اساں تے نہیں دیکھیا. سرکار نے فرمایا جاؤ جا کے فلاں محاذ تے لڑیا جو فلاں جگہ تے جامع شہادت نوش کی تس اودی میت فلاں جگہ تے پئی ہے. میرے نبی دے صحابہ آقا کولو سن کے اس مقام تے پہنچے کہ واقعی میت پئی سی لاش پئی سی. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. ہن تسی پکے پکے تھک گئے ہو. گل بس گل مکمل ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا جنازہ چک. ایک باری درود شریف پڑھو. اچھا حضرت صاحب نے جو حکم دیتا ہے میں ہن پورا کر دینا تے تہاڈی مہربانی ہے. بڑا ساتھ دیتا جی. تھوڑا جہا 5 منٹ اور دے چھڑ. جتھے میں گل ہن مکانی ہے ذرا توجہ نال سن لو. پوری تقریر تسی سجے کھبے ویکھدے رہے. حالانکہ یقین کرو میں پیچھے بھی آیا ساؤنڈ بڑا سونا چلیا سی. اج اصل وچ اندر پروگرام تسی رکھیا اج بھی باہر رکھ دے چلو شاید اسی وجہ تو گھٹن دی وجہ تو آواز نکل ہی نہیں رہی. مینوں پتہ میں گڈی بھی چلائی اور کنی سپیڈ وچ آیا اتنا لمبا سفر کر کے پاکستان دی دوجی نوکر تو اس نوکر تک اپنے تے پھر پوچھ لو میں کھادا کنا ہے کہ محمد حسین صاحب نو پوچھ لو تے پھر 1 منٹ واسطے بھی لمبا بھی نہیں پیا تے اے تواڈے کول آ کے تے نال ہی تقریر شروع کر دی. سمجھ آ گئی جی. تے تھوڑا جہا ہن تسی بھی بول پو. تسی آدھے مولویاں دا کام سوکھا بڑا تواڈے کو سبحان اللہ نہیں آکی جاندی تقریر تساں کی کرنا. قبلہ غلام مصطفیٰ صاحب فرما رہے سن میرے والد صاحب دی گل انہاں تواڈے حکیم صاحب قصور ہی کسی تقریر وچ آکھیا سی کہ مولوی ٹل لائے آدن کیوں نہ لائے حلوے نال رگاں پالش کیتی ہیں تے جے زور نہ لگے تے آکھدے نے کھا کھا کے رج ہی ایڈا گیا ٹینکی فولے آواز نکلدی نہیں. انج ہی ہے تے حاضرین کرام مولوی بھی بندے ہی ہوندے نے تے اللہ دے فضل و کرم نال تسی بھی بندے ہو تے تھوڑا جہا بندہ بندے دا ساتھ دے دے کو ہوندا کچھ نہیں. یہ میری گارنٹی دا کو سبحان اللہ. حضرت جلیبیب کی لاش مبارک حضور دے سامنے آئی نا نبی پاک نے فرمایا چکو میت. جدو میت اٹھائی نا تے جنازے نال صحابہ بھی نال نے حضور بھی نال تے سرکار اڈیاں چک لیں پباں تے کھڑے ہو گئے ایڑیاں چکیاں. صحابہ نے عرض کیتی آقا موڈیاں تے چا لئیے پیر وچ کوئی تکلیف تے نہیں. حضور فرمایا نہیں. پھر پیر زمین تے کیوں نہیں رکھ رہے؟ حضور فرمایا میرے اس دولے دے جنازے چلا اتنے فرشتے بھیج دیتے مینوں پیر رکھن دی تھاں ہی نہیں. جڑا حضور دی وفا وچ مرے وہ مردا نہیں. ہنے منظر تے وہ بھی ویکھدا ہوئے گا جڑا قرآن دی نص نال زندہ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء. اللہ فرماندا جڑا اللہ دی راہ وچ ماریا جائے وہ مردہ نہیں وہ زندہ ہے. ہن اے منظر تے انہیں بھی ویکھیا ہوئے گا کہ جنازے نال صحابہ دی جماعت تے نبیاں دا امام انہیں ویکھ کے کیا ہوئے گا عاشقوں
عاشقی کا مزہ آ گیا مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا. ایک باری سارے رل کے آنکھوں عاشقوں عاشقی کا مزہ آ گیا مصطفیٰ سے. تے پوچھ غازی اسلام ملک ممتاز قادری نو جیڑا وقت تو 5 منٹ پہلے جیلر نو آکھدا چل چلیے جیل سپرینٹینڈنٹ آکھدا اج تک کوئی قیدی وقت تو پہلے آپے نہیں آکھدا وجہ کی ہے. غازی نے آکھیا او پھانسی لگن والے اور میں اور میرا تعلق کسی عام ہستی نال نہیں. ہر قیدی دا انتظار پھانسی دا پھندا کردا میرا انتظار آمنہ دا لال پیا کردا. اے تے انہاں نو پوچھ اے علم الدین نو پوچھ اے غازی عبدالقیوم نو پوچھ جنہاں زندگی حضور دے نال لائی. غازی تنویر حسین قادری نو پوچھ جنہیں یورپ دے اندر بے ایمان واسلے جہنم کیتا جیلا بھگت دیا پھانسی دا پھندا جھول دیا. جدو نظارہ آندا ہوئے گا ہر عاشق آکدا عاشقوں عاشقی کا مزہ آ گیا مصطفیٰ سے لگی کا. ہن اگلی گل بڑی سنن والی. جنازہ پڑھیا گیا. جنازہ پڑھن تو بعد او دی میت قبر وچ اتاری گئی. سرکار او دے ول ویکھیا میرے آقا مسکرا پے. جدو سرکار مسکرائے غلاماں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مسکران دے کیوں ہو. آقا فرمایا میرا جلیبی قبر بھی پہنچیا میں جنت وچ دا ٹھکانہ ویکھیا تے اُتے حورا آپس وچ لڑ پئیاں. ایک آکھدی اے میرا دولہ دوسری آکھدی اے میرا دولہ. اِدے حصول واسطے حورا تکرار پئیاں کردیاں. اے قبر وچ لیٹ کے اے آکھدا ہوے گا عاشقوں عاشقی کا مصطفیٰ سے لگی کا. پہنچا عاشق قبر میں تو کہنے لگا آج دونوں گری کا مزہ گیا آج دونوں گری. اے یاد رکھ نمازاں پڑھ اگو رمضان آ رہا روزے رکھ لیکن اگر انہاں عملاں دا ثواب چاہنا تے جدے صدقے کل کائنات بنی اس نبی دا عشق سینے وچ رکھ. نہیں تے ابتدا وچ میں دس دتا کہ عبداللہ بن ابی عبداللہ ابن ابی نمازاں حضور پیچھے پڑھی آقا دے واز بھی سنے لیکن پکا جہنمی. اللہ فرمایا 70 بار دعائے مغفرت کیتی گئی میں نہیں بخشنا. ادھے واسطے دعائے مغفرت نہیں کرنی یعنی رب نے دسیا نماز دا ملتا پوے گا کہ سینے چ نبی دا پیار ہوے گا. ہن مسجد تے انہاں بھی بنائی مسجد درار لیکن سینے وچ نبی دا عشق نہیں. اللہ پاک نے فرمایا سونے اٹھے جانا نہیں قدم نہیں رکھنا قیام نہیں کرنا. اور حضرت انس فرماندے بخاری دی حدیث ایک صحابی عرض کردا آقا قیامت کدوں آئے گی. سرکار فرمایا تیاری کی عرض کی نہ بہتیاں نمازاں نہ بہتے عمل نہ زکاتاں دتیاں انہاں تے بھروسہ نہیں. آقا فرمایا پھر کیڑی گل تے مانا آکھن لگا ایک گل تے مانے مینوں اللہ نال بھی پیار ہے تے اللہ دے رسول نال بھی پیار.
یا رسول یا رسول ہن نتیجہ کی نکلیا نماز کی قیمت تاں پوے گی جے سینے عشق مصطفیٰ روزے دی قیمت تاں پوے گی جے سینے عشق مصطفیٰ حج زکات قبول تاں جے سینے اے یاد رکھ جننے مرضی چلے لا جتنی مرضی تبلیغاں کر عبادتاں کرنا دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکڑی صرف سجی سائیڈ والے بول دیں کھبی سائیڈ والے دو چار بندے ہی بول دیں یا وہ حضرت صاحب پیچھے دو چار بیٹھے نے پوری تقریر چڑھے خوش نے تے ساری تقریر میں انہوں نے دیکھ کے کی سارے سنی بیٹھے ادھا مجمع پھر سن کیوں اللہ زندہ رل کے پڑھیے میں پڑھ دیا چنگا لگ رہا تے تسی پڑھ دیا بھی چنگے ہی لگے اس واسطے رل کے پڑھ لو کہ نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے تھوڑی آواز اور اونچی کرو نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے اے صرف شعر نہیں بلکہ میرے نبی دا فرمان انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامہ ولا فخر انا اول من یحرک ہلاک الجنہ اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے اگلا شعر سا پڑھا گا جی پڑھو گے تے اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے باں جس نے پھڑائی باں جس نے پھڑائی سرکار مدینہ نو سرکار مدینہ نو او کہندا پھرے سب نو لاجپال تے مکڑی او کہندا پھرے سب نو لاجپال تے اور پھر یوسف تے حسین سارے یوسف تے حسین سارے تیری دید نو سکھدے نے تیری دید نو سکھدے نے حسرت حسینہ تیری چاہت مکڑی اچوان لاکھو اے آمینہ کل حشر نو تیرے لال اور آخر تے پیغام جیڑا میں ربیع الاول وچ دے کے گیا او سبق پتہ لگے تو انہوں یاد بھی ہے یا نہیں میری محنت ضائع تے نہیں گئی کی پیغام کنڈ کرنا تو پنجان صرف بولنا ہی انہیں جڑا مومن ہے منافق دے متھے تے وٹ پہ جانا ایڈے مجمع چون نکھیڑا ہو جانا مومن کیڑا تے منافق کیڑا اللہ دی قسم شکلہ دیکھ لو سجے کھبے میں بھی نوٹ کرنا تے ہو سکتا میں اشارہ کر کے آنکھ بھی دیاں تینوں کی تو انہیں پتہ لگ جانا تے جڑا سنی ہو کے نہ بولیا تے میں انہوں آکھنا اٹھ کے تو دعائے کرنے سنا آؤ ایک باری محبت نلا کو کانڈ کرنا تم پنجان مک پھیر نہ پنجان کو مک پھیر نہ پنجان کو جنت تے جہنم
جہنم کسی کو کہیں کی حکومت ملی ہے کسی کو کہیں سے خزانہ ملا ہے اے سنیو خدا کی قسم اپنی قسمت کو دیکھو ہمیں 5 تن کا گھرانہ ہمیں 5 تن کا اور ایتھے نصیر ملت چراغے گولڑا دا شیر کہ خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے پرکھنا ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو یہ وہ نام ہے جو شجر کھنڈال دیتا ہے اور ایک شیر ٹیسٹر دے طور پہ ہو کہ ذرا سجے کبے دیکھو تسی عشق کی ڈبے ایڈے ہو تو ہم سجے کبے دیکھن دا ٹائم ہی نہیں کم ظرف کون ہے سارے سچے ہو میں چہرے دیکھ لے سارے چنگے لوگ بیٹھے ماشاءاللہ کم ظرف کون ہے عالی ہے کون ہن اے مسجد دی دیواراں سبحان اللہ کرنی ہے تسی بشک نہ کیونکہ میں گل ہی نہیں کرنی کم ظرف کون ہے عالی ہے کون بو جہل کون ہے غزالی ہے کون پیارے علی کے نام کا نعرہ لگا کے دے چہرے پکار اٹھیں گے حلالی ہے کون ایک شعر اور یاد آ ہن پتہ لگا بھئی تمہیں سننا کی جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں اس کو کہیں سکون کی دولت ملی نہیں ہم کو تو زندگی نے یہی درس دیا ہے اس زندگی پہ ہو لعنت جس میں علی نہیں اس زندگی پہ لعنت جس میں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن خون بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی جنت تے جہنم دی کلیال تے مکڑی اے آمین گل حشر نو تیرے لال 5 تن پاک دے گھرانے دی عظمت اگر میں بیان کرتا رہا تو سن کے ادھا میں سپیشلسٹ عظمت مولا کائنات ہوئے عظمت سیدہ کائنات حسنین کریمین اس موضوع تے میں بڑا مواد ہے میرے کیونکہ تعلق ہے نا میرا پکا رشتہ ہے اس گھرانے میں اور پکا 5 تنی آل دا بھی نوکر تے صاحب دا بھی نوکر سننی ہے نا اصل سننی ہوندے ہی ہوئے کئی لوگ آدھے نا فلانا خارجی میں خارجی انہوں آدھا جڑا حضور دی آل دا بغض رکھے تے رافضی ہوئے جڑا صحابہ دا بغض رکھے علی نال پیار کرنا والا رافضی نہیں صحابہ نال بغض رکھنا والا رافضی تے سننی ہوئے جڑا آل دا بھی نوکر ہے تے صحاب دا بھی نوکر یاد رکھنا نبی پاک علیہ السلام دا ہر صحابی اصحابک النجوم فبئیہم اقتدیتم نور ہدایت دا چمکدا ستارہ اہل بیت کشتی نوح دی طرح میرے نبی مثال ہی 14 صدیاں پہلے اس تو دیتی کہ کشتی وچ سوار ہو تے جڑے پرانے لوگ کشتی دا سفر کردے سن تاریاں نوں ویکھ کے سمت معلوم کردے سن صحابہ نو تاریاں نال تشبیہ دتی اہل بیت نو کشتی نال حضور دسیا کشتی وچ بیٹھ تے تاریاں ول ویکھ ہن بندہ گھر منجا ڈا کے صرف تارے ویکھے صحابہ دا جھنڈا چوک لے صرف تارے ویکھے تے کشتی چ نہ وڑے پھر بھی منزل تے نہیں اپڑ سکدا جے بندہ کشتی سوار ہو جائے تاریاں ول نہ ویکھے پھر بھی منزل تک نہیں پہنچ سکدا کشتی اہل بیت والی کشتی سوار ہو تاریاں کو ہدایت لے تیری دنیا بھی سنور جائے گی تیری آخرت اس واسطے انج مان مصطفیٰ کریم نو جویں حضور دے صحابہ نے مانی
صحابہ نال عقیدت رکھ، حضور دی آل نال پیار کر، زندہ ہوئے گا تے تیرے وجود نو سلام